اچھا، تو آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو میرا خیال ہے ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جس کا کاروبار سے کوئی تعلق ہے۔ جی، بہت ہی عملی اور حقیقی سوال ہے۔ فرض کریں آپ کے گودام میں مال پڑا ہے، ٹھیک ہے، 50 لاکھ روپے کی لاگت کا۔ آپ کو امید ہے کہ یہ 60 لاکھ میں بکے گا۔ سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، لیکن مال ابھی تک بکا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ 50 لاکھ پر دیں گے، 60 لاکھ پر یا کسی اور ہی رقم پر؟ یہی وہ بنیادی الجھن ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، اور آج ہم شاہد سلفی ممبئی کے ایک بہت ہی گہرے تجزیے کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ اچھا، کیونکہ یہ تجزیہ صرف کتابی باتوں سے آگے جاتا ہے، یہ ان حقیقی مشکلات پر بات کرتا ہے جن کا سامنا ایک تاجر کو روزمرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ جب وہ متوقع نفع، وہ 10 لاکھ ابھی جیب میں آیا ہی نہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اس امید پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ مصنف اپنی بات کا آغاز ہی ایک بنیادی اصول سے کرتے ہیں جو بہت منطقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ جو نفع ابھی حقیقت میں وصول ہی نہیں ہوا، یعنی ان ریئلائز گین، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے۔ بالکل، جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں، اس پر زکوٰۃ کا تصور ہی عجیب ہے۔ تو یہ اصول ہماری پوری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد تو بہت مضبوط لگ رہی ہے، لیکن جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت سمرہ بن جندب کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، جی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جو مال ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نکالو۔ اب حدیث حکم تو دے رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ حساب کس قیمت پر ہوگا، لاگت پر یا ممکنہ فروخت کی قیمت پر۔ بالکل، اور یہیں سے فقہا کے اجتہاد کا، ان کی سمجھ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ جمہور فقہا یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیث، ان سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال کے آخر میں اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو پر نکالی جائے گی۔ ایک منٹ، یہاں ایک الجھن پیدا ہو گئی۔ موجودہ مارکیٹ ویلیو؟ جی، کیا اس کا مطلب وہی 60 لاکھ روپے نہیں جس میں مال کے بکنے کی امید ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم تو گھوم پھر کر وہیں آ گئے۔ بالکل، کہ اس نفع پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے جو ابھی ملا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے بنیادی اصول سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور سورس اسی غلط فہمی کو دور کرنے پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اچھا، یہاں مارکیٹ ویلیو کی فقہی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو وہ قیمت ہے جو شاید مستقبل میں کسی اچھے گاہک سے مل جائے گی، جی، جو متوقع قیمت ہے، جی، یا قسطوں پر بیچنے سے ملے۔ یہ دراصل متوقع فروخت کی قیمت ہے، یہ فقہی معنوں میں مارکیٹ ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں، شریعت کی نظر میں مارکیٹ ویلیو وہ قیمت ہے جس پر وہ مال آج اسی وقت اگر کوئی فوری طور پر نقد میں خریدنا چاہے تو بک جائے، یعنی کرنٹ کیش ویلیو۔ بالکل، اسے آپ لیکویڈیشن ویلیو بھی کہہ سکتی ہیں۔ شریعت مستقبل کی امیدوں پر فیصلے نہیں کرتی، وہ آج کی ٹھوس حقیقت کو دیکھتی ہے۔ آج اگر آپ کو یہ سارا مال فوراً بیچنا پڑے تو مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں کتنے پیسے رکھے گی؟ زکوٰۃ اس رقم پر ہے۔ واہ، یہ وضاحت تو بہت سی غلط فہمیوں کو صاف کرتی ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کا تعلق امیدوں سے نہیں، آج کی حقیقت سے ہے۔ اور اسی اصول میں انصاف کا پہلو بھی کتنا گہرا ہے۔ اگر مارکیٹ گر جائے اور 50 لاکھ کی لاگت والا مال آج صرف 40 لاکھ کا رہ گیا ہو تو زکوٰۃ 40 لاکھ پر ہی ہوگی، 50 لاکھ پر نہیں۔ یہ دو طرفہ انصاف ہے۔ شریعت تاجر کو صرف نفع میں شریک نہیں کرتی، اس کے نقصان کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اگر آپ کا اثاثہ قیمت میں بڑھ گیا تو بڑی بھی قیمت پر زکوٰۃ دیں، لیکن اگر وہ گھٹ گیا تو آپ گھٹی بھی قیمت پر دیں گے۔ صحیح، زکوٰۃ کا مقصد مال کو بڑھانا ہے، تاجر کی کمر توڑنا نہیں۔ بالکل، یہ اصول سننے میں تو بہت منصفانہ لگتا ہے، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں یہ خوبصورت اصول زمینی حقیقت سے ٹکراتا ہے۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ سورس میں ایک مثال دی گئی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک تاجر کے پاس 50 لاکھ کی لاگت کا مال ہے۔ پہلے سال اس نے 50 لاکھ کی ویلیو پر زکوٰۃ دی۔ دوسرے سال بھی مال نہیں بکا، اس نے پھر 50 لاکھ پر زکوٰۃ دی۔ یہ سلسلہ 5 سال تک چلا۔ 5 سال؟
اور 5 سال بعد مارکیٹ میں اس چیز کی طلب ختم ہو گئی اور اسے مجبوراً وہی مال 40 لاکھ میں بیچنا پڑا، مطلب 10 لاکھ کا سیدھا سیدھا نقصان۔ اس مثال کا نتیجہ بہت تلخ ہے۔ سوچیں، اس تاجر نے 5 سال تک ایک ایسے اثاثے پر زکوٰۃ دی جو حقیقت میں بڑھ نہیں رہا تھا بلکہ اپنی قیمت کھو رہا تھا، اور آخر میں اسے نفع کے بجائے نقصان ہوا۔ جی، یہ تو عملی طور پر ایک ایسے نفع پر زکوٰۃ دینا ہوا جو کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو اصل سرمایہ پر ٹیکس بن گیا جو اسے آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ تو سراسر ظلم لگتا ہے۔ یہ اعتراض واقعی بہت وزنی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ سورس اس کا بہت گہرا تجزیہ کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہاں غلطی زکوٰۃ کے اصول میں نہیں، اس کے اطلاق میں ہے۔ اطلاق میں؟ کیسے؟ اصل غلطی یہ تھی کہ تاجر ہر سال مال کی حقیقی کرنٹ کیش ویلیو کا دوبارہ جائزہ ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بس فرض کر لیا کہ جو لاگت تھی وہی آج کی قیمت ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک عملی مشکل نظر آ رہی ہے۔ اگر ایک تاجر کو ہر سال اپنے پورے سٹاک کی قیمت کا دوبارہ اندازہ لگانا پڑے، جی، تو کیا یہ اس پر ایک اضافی بوجھ نہیں ڈالتا، خاص طور پر اگر اس کے پاس ہزاروں مختلف چیزیں ہوں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ ایک چیلنج ہے، لیکن آج کے دور میں اکاؤنٹنگ اور ٹیکنالوجی نے اسے آسان بنا دیا ہے۔ انوینٹری ویلیویشن کے طریقے موجود ہیں، بات صرف اصول کو سمجھنے کی ہے۔ اچھا۔ بنیادی فقہی غلطی جو اس مثال میں ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک جامد یعنی ڈیڈ ایس ایس اے کو ایک نامی یعنی بڑھنے والے گروئنگ ایس ایس اے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ نامی یعنی بڑھنے والا اثاثہ، یہ ایک اہم اصطلاح لگ رہی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، یہ زکوٰۃ کی فقہ کا آپ کہہ لیں مرکزی تصور ہے۔ نما کا مطلب ہے بڑھوتری یا گروتھ۔ زکوٰۃ ان اثاثوں پر واجب ہوتی ہے جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے سونا، نقدی یا تجارت کا مال۔ ٹھیک ہے۔ سورس کے مطابق جو باریک فقہی قاعدہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اثاثہ اپنی بڑھنے کی صلاحیت کھو دے تو اس پر زکوٰۃ کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کا مال ڈیڈ سٹاک بن چکا ہے اور اس کے بکنے اور نفع دینے کی کوئی امید نہیں تو وہ اب نامی اثاثہ نہیں رہا۔ اس پر بار بار زکوٰۃ کا بوجھ ڈالنا شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ یہ بڑھوتری والا اصول تو بہت دلچسپ ہے۔ اس سے مجھے ایک اور ملتا جلتا مسئلہ یاد آیا، ڈوبے ہوئے قرضے یعنی بیڈ ڈیٹس۔ بالکل۔ اگر آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دیے اور 10 سال گزر گئے، اب اس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں، تو کیا اس پر بھی ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ سورس اس مسئلے پر بھی اسی اصول کا اطلاق کرتا ہے۔ اچھا۔ اس بارے میں مختلف فتاوی ملتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں۔ جب اعتراض ہوتا ہے کہ پیسہ تو ملا ہی نہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ اچھا، جب 10 سال بعد وہ رقم واپس ملے تو پچھلے تمام 10 سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کر دیں۔ لیکن یہ تو بہت سخت لگتا ہے۔ 10 سال بعد جب 5 لاکھ ملیں تو اس میں سے 1.25 لاکھ روپے تو زکوٰۃ میں ہی چلے جائیں گے۔ بالکل، اسی لیے سورس کے مصنف ان دونوں آراء کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فقہ کا وہی بنیادی قاعدہ نما یہاں بھی لاگو ہوگا۔ یعنی بڑھوتری والا اصول؟ جی، کیونکہ قرض دی گئی رقم مقروض کے پاس پھنسی ہوئی ہے اور قرض دینے والے کے کنٹرول میں نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ ایک غیر نامی اثاثہ ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جس دن وہ رقم واپس ملے گی اس دن سے وہ آپ کے مال میں شامل ہو جائے گی اور پھر اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ پچھلے سالوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ تشریح زکوٰۃ کی روح یعنی بڑھوتری کے اصول سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے اور انصاف کے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ کوئی خشک اور جامد قوانین کا مجموعہ نہیں، اس کے اصولوں میں لچک اور زمینی حقائق کا گہرا شعور موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر کہ زمینی حقیقت کس طرح کتابی اصولوں کی تشریح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سورس میں مصنف اپنا ایک ذاتی اور بہت تکلیف دہ تجربہ بیان کرتے ہیں جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ جی، اور یہ تجربہ اس مسئلے کو ایک علمی بحث سے نکال کر ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس 5 لاکھ روپے کی لاگت کا مال تھا۔ وہ 4 سال تک پوری دیانتداری سے اس کی قیمت پر زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ 4 سال تک؟ لیکن وہ مال مارکیٹ میں پرانا ہو چکا تھا، اس کی کوئی طلب باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے بیچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، قیمت کم کی، لیکن کوئی خریدار نہیں تھا۔ آخر کار 4 سال بعد
انہیں وہ 5 لاکھ کا مال صرف 25,000 روپے میں فروخت کرنا پڑا۔ اللہ اکبر! ذرا اس صورتحال کا تصور کریں، ایک شخص نے تقریباً 2 لاکھ روپے کے اثاثے پر 4 سال تک زکوٰۃ دی، جو تقریباً 20,000 بنتی ہے، جی، اور آخر میں اس اثاثے سے اسے ملے صرف 25,000۔ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف 5,000 روپے بچے۔ اس کا اصل سرمایہ تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جی، یہ مثال اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر ہم صرف کاغذی قیمت کو دیکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگاتے رہے اور زمینی حقیقت کو نظر انداز کر دیا تو یہ عمل عبادت کے بجائے تاجر کی معاشی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہاں بنیادی سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت کسی کو ایسے مال پر بار بار زکوٰۃ کا پابند بناتی ہے؟ اور سورس کا جواب بالکل واضح ہے، ہرگز نہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد نمو یعنی گروتھ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، معاشی تباہی نہیں۔ بالکل۔ اگر فقہی احکامات کا اطلاق اس طرح کیا جائے کہ وہ زمینی حقائق اور انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے تو وہ دین کے مقصد کے خلاف جائے گا۔ فقہ کو زندگی کے حقیقی مسائل سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ صرف کتابی بحث بن کر نہ رہ جائے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ اس کی لاگت یا متوقع قیمت پر نہیں بلکہ اس کی موجودہ نقد مارکیٹ ویلیو پر ہے، یعنی وہ قیمت جس پر وہ آج فوراً بک سکتا ہے۔ دوسرا کلیدی نقطہ یہ کہ زکوٰۃ کا بنیادی فلسفہ نما یعنی بڑھوتری ہے۔ جو اثاثہ بڑھنے کی صلاحیت کھو دے، جیسے ڈیڈ سٹاک یا ڈوبا ہوا قرض، اس پر زکوٰۃ کا حکم بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہو رہی۔ جی۔ اور تیسری اور شاید سب سے عملی بات یہ کہ فقہ اصولوں کا اطلاق اندھا دھند نہیں ہوتا۔ ہر سال اپنے اثاثوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ سورس میں مصنف کا ذاتی تجربہ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح عملی زندگی کی ٹھوکریں فقہ کو ایک خشک علم سے نکال کر ایک زندہ حقیقت سے جوڑتی ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑ جائے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہماری مالی زندگی، چاہے وہ سٹاک مارکیٹ ہو، ڈیجیٹل کرنسی ہو یا کوئی اور جدید کاروبار، اس میں اور کتنے ایسے شعبے ہیں جہاں ہمیں انصاف کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے ان پیچیدہ حقائق کی روشنی میں کلاسیکی فقہی احکامات کی تشریح اور اطلاق کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اس گفتگو نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم اکثر مذہبی احکامات کو ایک جامد فارمولے کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی روح انصاف اور حقیقت پسندی میں ہے۔ شریعت کا مقصد زندگی کو آسان بنانا ہے، مشکل بنانا نہیں۔